ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر ہم پیش کرتے ہیں دین اسلام میں خواتین کا کردار۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى۔ اگر تاریخ کے مختلف زاویوں کا جائزہ لیں تو مختلف اقوام میں مختلف قسم کی خواتین نظر آتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی بنائی اور ایمان اور عمل کے دستورات سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مضبوط قلعے تعمیر کیے اور تاریخ اسلام میں دوسری خواتین کے لیے نمونہ عمل بنی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ ریڈیو کویت سے رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام دین اسلام میں خواتین کا کردار، ہماری کوشش ہے کہ ان چند خواتین کا ذکر کیا جائے۔ آئیے سنتے ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، دین اسلام میں خواتین کے کردار کے حلقے کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ فرح جاوید، جن کا تعلق IMA سے ہے۔ ان سے آج ہم کچھ گفتگو کریں گے اور یہ روشنی ڈالیں گی اسلام کے اندر خواتین کے کردار پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں IMA یعنی انڈین مسلم ایسوسی ایشن کی طرف سے کویت ریڈیو کو، آپ کو اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہم کو یہ موقع دیا۔ بہت بہت اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے اور آپ کی محنت بھی قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ IMA دینی اصلاحی اور ایک تنظیمی ادارہ ہے اور 25 سال سے کویت میں کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ بہت ساری خدمتیں انجام دی، مگر حلقہ خواتین سن 2000 سے کویت میں کام کر رہی تھی۔ اس کے 5 گروپ ہیں: حلقہ عباسیہ، خیتان، فروانیہ، سالمیہ، فاہل، منگف اور ابو حلیفہ۔ یہاں کی مساجد میں یعنی کویت میں بہت ساری مساجد میں ماہانہ درس IMA کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ تفسیر کی کلاسز، حفظ کی کلاسز اور حدیث کی کلاسز اور تجوید کی کلاسز بھی چلائی جاتی ہیں، درس ہوتے ہیں اور حفظ کمپٹیشن بھی کیے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں تک دین کو پہنچایا جائے۔ کیا بات ہے۔ فرح، آپ ہے نا آج کس خواتین پہ کس پہ آج روشنی ڈالیں گی جن کا کردار جو ہمارے دین میں بہت نمایاں رہا؟ ماشاءاللہ ساری خواتین دین اسلام کی بہت بہترین کارکن تھیں، مگر ان میں سے میں نے ایک کے بارے میں ایک کی سیرت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ حضرت صفیہ قریش کے سردار عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ صحیح۔ آپ کی والدہ کا نام حالہ بنت وہاب تھا۔ حضرت صفیہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی اور خالہ بہن تھی۔ کیا بات ہے۔ حضرت صفیہ کا پہلا نکاح حارث بن حرب اموا سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح آپ کا عوام بن خالد جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے کے ساتھ ہوا۔ صحیح۔ حضرت صفیہ ایک شاعرہ بھی تھی اور وہ اپنی خاندانی صفات، شجاعت، بہادری، شرافت اور بے پناہ صفات کی پیکر تھی۔ ان کی بہادری کا جو ایک مثال ہے میں آپ کو غزوہ احد ہے جس میں بہترین مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ غزوہ احد میں جو انہوں نے ہمت دکھائی، جو بہادری دکھائی، وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جب جنگ احد میں جب آپ کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا اور ہند نے ان کا کلیجہ کچا چبایا، یہاں تک کہ ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی اور تو انہوں نے کہا کہ حضرت صفیہ سے کہیں کہ وہ یہاں نہ آئے، یعنی ان کو یہاں آنے سے روکیں کہ وہ اپنے بھائی کو اس حال میں نہ دیکھیں۔
تو جب حضرت صفیہ کو یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا روکا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے پتا چل چکا ہے، میں صبر کروں گی۔ جب حضرت صفیہ وہاں پہنچی اور اپنے بھائی کو دیکھا تو بے تحاشا رونے لگی اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ یعنی یہ آپ دیکھیے ان کا جذبہ کہ انہوں نے کتنی ہمت سے یہاں پہ کام لیا، کتنی بہادری کے ساتھ یہاں پہ کام لیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے فرمایا کہ صفیہ، حضرت حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نام دیے ہیں وہ اسد اللہ اور اسد الرسول، یعنی اللہ کا شیر اور رسول کا شیر کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت صفیہ 2 چادر لے کے آئی تھیں، جس میں ایک چادر حضرت حمزہ کے کفن کے لیے دی گئی اور دوسرے ایک اور صحابہ کو اس میں کفن کے طور پر پہنائی گئی۔ ایک اور ان کی بہادری کا بہترین واقعہ ہے جی 5 ہجری میں، جب جنگ احزاب میں یہود اور مشرکین عرب نے مل کر اسلام کے مرکز پر یلغار کی تو مسلمانوں نے عورتوں اور بچوں کو قلعے کے اندر محفوظ کر دیا، اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو، جن کو شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے، صحیح، انہیں نگرانی کے لیے وہاں پہ رکھا۔ ایک یہودی وہاں سے نکلے جاسوسی کے لیے، مطلب جاسوسی کرنے کے لیے، تو اتفاق سے جو حضرت صفیہ تھی ان کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی، انہوں نے ان کو دیکھ لیا، وہ سمجھ گئی، آپ بہت ذہین تھی تو آپ سمجھ گئیں کہ وہ کس مقصد سے یہاں پہ آیا ہے۔ صحیح، انہوں نے حضرت حسان سے کہا کہ اس کو قتل کر دو، مگر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے ایک عذر پیش کیا، یعنی انہوں نے قتل کرنے سے انکار کر دیا کوئی عذر۔ تو حضرت صفیہ خود اٹھی اور انہوں نے خیمے کی چوب اکھاڑی اور اس یہودی کو اتنی زور سے مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد قلعے کے نیچے پھینک دیا، جس سے یہودیوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ قلعے کے اندر مسلمانوں کی فوج ہے، نہیں وہاں پہ عورتیں یا بچے اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس فوج ہے، صحیح، اندر فوج ہے۔ یہ دیکھ کر باقی کے جو یہودی تھے ان کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ صحیح، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی تو مال غنیمت میں سے انہوں نے حضرت صفیہ کو بھی حصہ دیا۔ تو یہ 2 واقعے بہت ہی بہترین واقعات تھے آپ کی زندگی کے، یعنی آپ کی بہادری کے بہت واقعات تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ آپ کے جو دوسرے شوہر تھے، یعنی آپ کے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد جب آپ کا دوسرا نکاح عوام بن خویلد سے ہوا، جو کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، جی، تو ان سے آپ کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام آپ نے حضرت زبیر بن عوام رکھا۔ حضرت زبیر بہت بہادر تھے اور عشرہ مبشرہ میں تھے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی، اور بہت بہادر تھے اور بہت مال غنیمت لے کر آتے تھے جنگوں میں جا کے۔ اور حضرت زبیر کی شادی حضرت عائشہ کی جو بہن تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارک حضرت عائشہ، ان کی جو بہن تھی اسما بنت ابو بکر، ان سے ہوئی تھی۔ تو حضرت صفیہ نے جو اپنی بیٹی کی جو تربیت کی تھی وہ قابل تعریف تھی، یعنی وہ اپنے بیٹے پر بہت زیادہ سختی کرتی، بہت زیادہ ان کے ساتھ سخت مزاج ہوتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو ڈانٹتی۔ جب حضرت زبیر کے چچا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ آپ اتنی سختی کے ساتھ ان کی تربیت کرتی ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا، بنو ہاشم کے قبیلے میں جا کر حضرت صفیہ کی شکایت کی۔ تو اس پر حضرت صفیہ نے فرمایا، غور کیجیے ان الفاظوں پہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں زبیر پر سختی کرتی ہوں، میں زبیر پہ ظلم کرتی ہوں، تو وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بہادر بنے، میرا بیٹا جو ہے وہ دین کے راستے میں کام کرے، رسول اللہ کے ساتھ جنگوں پہ جائے اور ہمارے قوم کو فائدہ پہنچائے۔ تو ایک بار کا ایک واقعہ ہے، جب حضرت زبیر ایک کشتی میں ایک پہلوان کا ہاتھ توڑ دیا، لوگ شکایت لے کر حضرت صفیہ کے پاس آئے، بجائے آپ ان کی شکایت سنتی، آپ نے الٹا سوال کرنا شروع کر دیا، اچھا تو تم یہ بتاؤ تم نے زبیر کو کیسا پایا، بزدل یا دلیر؟ اچھا، یہ آپ کی تربیت کا علم تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد 20 ہجری میں 73 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت صفیہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ اس کا جو میں نے جو مطالعہ کیا، جو آپ کے سامنے بہت خاص کی پوائنٹس ہی رکھے ہیں، اس میں جو ایک سبق ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے جنہوں نے دین کے لیے اتنا کام کیا، اور اس کے بعد ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ یقیناً حضرت صفیہ کی شخصیت خواتین اسلام کے لیے ایک نمونہ تھی۔ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی تھیں، کتنی بہادری کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کیا، اور کیسے انہوں نے تربیت کی ہے۔ آج ہم کو اس چیز سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو
صحابیات اور صحابہ کا مطالعہ کرائیں. ہم کیوں ان کو یہ مطالعہ نہیں کراتے؟ صحیح. کیوں ہم ان کو ان کے بارے میں نہیں بتاتے؟ ان کو بتائیے کہ یہ ہمارے حقیقی رہنما ہیں، بے شک. یہ ہمارے ماڈل ہیں، بے شک. ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، بے شک. ہمیں ان کے راستے پر چلنا چاہیے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارا دین اصل میں ہے کیا. صحیح. وقت دیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، بھلے ہی 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، اور خود بچوں کو پڑھائیں. یعنی اپنے آپ بھی مطالعہ کریں اور خود بچوں کو اپنے آپ پڑھائیں. اچھی بات ہے الحمدللہ یہاں پر ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں اور ان کے لیے اچھے قاری صاحب بھی لگاتے ہیں. صحیح. مگر پھر بھی اس کے ساتھ بھی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں. 10 منٹ ہی صحیح روز کے اگر ہم دیں بے شک. تو ہم اپنی اولاد کی، جس طرح سے ہم اپنی اولاد سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں، صحیح. چاہتے ہیں کہ ان کا جو کیریکٹر ہے یا وہ جو ایک ماڈل ہے وہ ہمارے صحابہ یا صحابیات جیسا بنے، صحیح. تو پھر ہم کو بھی حضرت صفیہ جیسے ہی ماں بننا پڑے. بے شک. اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی کہ جی. چھوٹے چھوٹے جو یہ قصے ہوتے ہیں نا، یہ صحابیات یا صحابیہ کے بارے میں، یہ بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں مگر یہ بہت بڑی رہنمائی کرتے ہیں، صحیح. ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی رہنمائی جو ہوتی ہے نا، ان کو بہت بڑی بڑی غلطیوں سے بچاتی ہے، صحیح. بہت بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچا سکتی ہے. صحیح. اور ان کے دل میں اللہ کا جو ڈر ہے وہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کبھی پہاڑ سے نہیں ٹکراتا، ہمیشہ پتھروں سے ٹکراتا ہے. بے شک. تو یہ چھوٹے سے جو کوشش ہے وہ ان کو بہت بڑی تکلیفوں سے بچا سکتی ہے. صحیح. میں سب لوگوں سے کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کے دین سے جوڑیں اور ایسی تنظیم سے جوڑیں جو اللہ کے لیے کام کرتی ہے. اور میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ محترمہ فرح جاوید صاحبہ. سامعین کرام ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھیں اور آپ سن رہے تھے پروگرام دین اسلام میں خواتین کا کردار، جس میں بہت ساری صحابیات کے کرداروں پر روشنی ڈالی، ان کی بہادری، ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی گئی. اور آج محترمہ فرح جاوید نے جن کا تذکرہ کیا وہ تھیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا. سامعین کرام اسی کے ساتھ ہمیں پروگرام دین اسلام میں خواتین کے کردار کے اس حلقے سے اجازت دیجیے. اگلے حلقے میں ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے، ایک نئی صحابیات کا ذکر لے کر ایک نئی کردار سے متعارف کرائیں گے اور ان کی بہادری اور جو بھی کچھ انہوں نے کارنامے انجام دیے دین کے حوالے سے اس پر روشنی ڈالیں گے. اسی کے ساتھ ندا مرزا اور محترمہ فرح جاوید کو اجازت دیجیے اس حلقے میں. اللہ حافظ. ریڈیو کویت کی اردو سیاست سے ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام دین اسلام میں خواتین کا کردار. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى